السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے دعا کی قبولیت کے بارے میں۔ دوستو، یوں تو ہم یہ بات جانتے ہیں کہ اللہ اپنے ہر بندے کی دعا قبول کرتا ہے، پر دوستو مانگنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں۔ جیسے ہم دنیا میں جب جاب مانگنے جاتے ہیں تو اس کے سارے اصول رٹ کر جاتے ہیں کہ کیسے بات کرنی ہے، بالکل توجہ سے سب کہنا ہے، دھیان کہیں ادھر ادھر نہ جائے، ورنہ جس سے جاب مانگ رہے ہیں اس کو برا نہ لگ جائے۔ ایسے ہی میرے دوستو، اللہ سے مانگنے کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں جو بہت مشکل نہیں ہوتے، پر ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اسی طریقے سے مانگیں جس طریقے سے مانگنا چاہیے۔ جب ہم دنیا میں کسی انسان سے مانگنے سے پہلے اتنا کچھ سوچ رہے ہیں تو یہ تو رب العزت کی ذات ہے جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ دنیا کے بادشاہ کی دربار میں جب ہم جاتے ہیں تو کیسے عاجز ہو کر جاتے ہیں، فقیر بن کر جاتے ہیں، پھر بھی دھتکار دیے جاتے ہیں۔ یہ تو پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اور پھر اللہ تو اپنے بندے کو دھتکارتا بھی نہیں ہے، پھر کیوں ہم اتنی غفلت سے مانگتے ہیں؟ جب ہم مانگیں گے ہی عدم توجہی یعنی بے دھیانی سے تو بادشاہ کے دربار کی بے ادبی ہوئی نا۔ سو اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ سے مانگنا کیسے ہے۔ دوستو، اللہ کی اسما یعنی اس کے ناموں کے ذریعے اس سے دعا کرنی چاہیے۔ جیسا کہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے ایک شخص کو سنا، وہ دعا کے اسٹارٹ یعنی شروع میں کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بأنک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کو ان اسما کے ساتھ پکارا ہے کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں کبھی لوٹاتا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ کے اسماء اعظم ان دو قرآنی آیات میں ہیں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ دوسرا الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الحی القیوم یہ اسماء اعظم ہے، آیت الکرسی میں بھی آتے ہیں۔ ایک اور حدیث سناتی ہوں آپ کو، آپ نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، جو شخص حضرت یونس کی دعا سے اللہ کی طرف متوجہ ہو وہ کبھی محروم نہیں لوٹے گا۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور دوستو، یہ بہترین الفاظ ہیں اپنے رب سے مانگنے کے لیے، اور آسان ترین جس میں آپ اپنی کمزوری اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانک تو تو پاک ہے، تو تو کبھی غلطی نہیں کرے گا، انی کنت من الظالمین میں تو انسان ہوں، میں تو غلطی کروں گا، بس تو معاف کر دے۔ یہ ایسے خوبصورت الفاظ تھے کہ حضرت یونس کے کہنے کی دیر تھی، اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ سبحان اللہ، کیسا غفور الرحیم ہے میرا رب۔ اور یہ جب الفاظ کہیں تو اوپری اوپری نہ کہیں بلکہ دل سے کہیں، اس کو اللہ مانے اور اپنے آپ کو گنہگار شرمسار، تبھی دعا قبول ہوگی۔ دوستو، یہ بہت بڑے الفاظ ہیں، جو اللہ سے ان الفاظ کے ذریعے مانگتا ہے اللہ اس کی دعا لازمی قبول کرتے ہیں۔ سو دوستو، دعا ایک کیفیت کا نام ہے۔ جیسے کہ ایک بار حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرے پر جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ سوچے یہ بات کون کہہ رہا ہے، اور آج ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں دعا کو۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ مجھے چوٹ لگ جائے اور میں اپنی بہن سے کہوں کہ تم میری طرف سے آہو بکا کر لو، یعنی تکلیف کا اظہار کر لو، اور وہ کر بھی دے، کیا وہ اس کیفیت کو سمجھ پائے گی جس کرب میں مبتلا ہوں؟ اسی طرح جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں، دعا کا کہتے ہیں، تو وہ دعا کر تو دیتے ہیں، لیکن کیا وہ اس تڑپ سے واقف ہوتے ہیں جس میں ہم مبتلا ہیں؟ سو دوستو، دعا ایک کیفیت کا نام ہے، اس لیے جب مانگیں تڑپ کر، دل سے مانگیں، اپنے رب کی بڑائی بیان کر کے، خود کو کمزور ظاہر کر کے پھر مانگیں۔ دیکھیں کیسے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ویسے ہی دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جیسے کہ اس کے مانگنے کا حق ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کر دیں، اس کو آگے شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔